اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ نماز کے سبق میں ہم نے سورہ فاتحہ تک پڑھ لیا تھا۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھی جاتی ہے، ہم صرف سورہ اخلاص کا ترجمہ یہاں پڑھیں گے، باقی جو ہے نا وہ صورتوں کا ویسے بڑی بڑی صورتیں نماز میں پڑھنی چاہیے جتنی بڑی صورت یاد ہو، تو سورہ اخلاص کا احتیاط میں ترجمہ پڑھ لیتے ہیں کہ کوئی اگر سورہ اخلاص پڑھے تو کم سے کم اس کا ترجمہ یاد ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل هو اللہ احد۔ اے نبی کہہ دے وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ لم یلد، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا، ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، یعنی اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ لم یلد کا مطلب کیا؟ اس کی کوئی اولاد، ولم یولد، نہ وہ کسی کی، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کی برابری کبھی کوئی نہیں ہے، کوئی بھی اس کے برابر۔ اب یہ سورہ اخلاص ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ اس کی ادائیگی ٹھیک ہو جائے، ترجمہ آپ کے سامنے آ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ سورت پڑھ کے پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کا ترجمہ پہلے گزر چکا، کیا مطلب ترجمہ اس کا؟ اللہ سب سے بڑا۔ پھر رکوع میں تسبیح پڑھی جاتی ہے، کم سے کم 3 دفعہ، زیادہ 5 دفعہ، 7 دفعہ، 11 دفعہ، 22 دفعہ، 11 دفعہ، اس کے بعد 13 دفعہ، جتنی مرضی دفعہ پڑھ سکتے ہیں، بہتر ہے کہ تا عدد میں۔ جماعت کے ساتھ آپ پیچھے کھڑے جتنے مرضی پڑھ لیں، اگر امامت کر رہے ہیں تو پھر اس صورت میں پھر آپ کو 3 سے 5 دفعہ پڑھنی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں پڑھنی چاہیے تاکہ پیچھے والوں کو بھی خیال ہو۔ سبحان ربی العظیم، پہلے الفاظ کی درستی ہو جائے، سبحان ربی العظیم، میں پاکی بیان کرتا ہوں اپنے اونچی شان والے رب کی۔ اونچی شان والے، اس پہ کتابوں میں بھی جو ہے نا وہ اپنے پروردگار بزرگ کی، ٹھیک ہے، تو یہ مشکل الفاظ ہو جائیں گے بچوں کے لیے سمجھنا، اس لیے اونچی شان والے، بڑی شان والے۔ پھر اس کے بعد رکوع سے جب اٹھتے ہیں 3 دفعہ 5 دفعہ سب تسبیح پڑھنے کے بعد پھر رکوع سے جب اٹھتے ہیں، اٹھتے وقت پھر تسبیح پڑھتے ہیں، یہ سبح سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ الفاظ بھی ٹھیک ہو جائے، سمع اللہ لمن حمدہ، لمن نہیں، سمع اللہ لمن حمدہ،
اللہ نے سن لی اس کی جس نے اس کی تعریف کی۔ پھر کھڑے کھڑے پھر یہ پڑھتے ہیں ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب تیرے ہی لیے سب تعریفیں، تیرے لیے، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں اے ہمارے رب سب تعریفوں کے لائق تو ہیں، سب تعریفوں کے لائق۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جاتے ہیں، اللہ اکبر، سجدے کی اللہ اکبر کا ترجمہ کیا ہے؟ پھر اس کے بعد سجدے کی تسبیح پڑھتے ہیں، وہی 3 دفعہ یا 5 دفعہ یا 7 دفعہ اور تسلی کے ساتھ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، ترجمہ کیا ہے؟ میں پاکی بیان کرتا ہوں اپنے اعلیٰ رب کی، اپنے اعلیٰ۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے بیٹھتے ہیں، پھر دوسرے سجدے میں جاتے ہیں، پھر اللہ اکبر کر کے بیٹھتے ہیں، پھر اتحیات پڑھتے ہیں۔ پھر کیا پڑھتے ہیں؟ تشہد کہتے ہیں۔ تحیات کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ رکوع سے جو کھڑے ہوتے ہیں، رکوع سے جو واپس کھڑے ہوتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قوما۔ کیا کہتے ہیں؟ قوما۔ کیا کہتے ہیں؟ قوما۔ قوما نہیں، قورمہ نہ کہیں کہتے ہیں، قوما، ٹھیک ہے؟ اس وقت سب کو قورمہ نظر آ رہا ہے، قورمہ نہیں، قوما، ٹھیک ہے؟ اور سجدے سے جو اٹھتے ہیں، دونوں سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جلسہ۔ کیا کہتے ہیں؟ دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ جلسہ۔ یہ کوئی جو ہے نا وہ سیاسی پارٹی کا جلسہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ جلسہ نہیں، بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد تشہد ہے، تحیات جو پڑھتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں عبد الرحمن؟ تشہد۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پھر پڑھو، اب میں پہلے پڑھتا ہوں پوری، آپ سنو، پھر سب نے پڑھنا۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سمجھ گئے؟
ایک دفعہ پھر پڑھ کے سناتا ہوں. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ آپ کا تحیات کلام کا ہے. انشاءاللہ اس کا ترجمہ جو ہے وہ اگلے سبق میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تحیات پہلے سے ہی پکی یاد ہو جائے, اس کی تلفظ ادائیگی ٹھیک ہو جائے. التحیات نہیں ہے, التحیات. لفظ کیا ہے؟ چلو. سبحان ربک رب العزة عما یصفون, سلام علی المرسلین, الحمد للہ.